کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. ایک یہ کہ وہ عمل بذات خود نیک ہو، دوسرا یہ کہ اس کے اندر اس کو انجام دینے کی نیت بھی درست ہو، اور تیسرا یہ کہ اعتقاد بھی درست ہو، یعنی آدمی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہو. یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتا ہے. اور اگر ان میں سے ایک بھی بات نہ ہو، یا تو عمل ہی نیک نہیں، یا عمل نیک ہے مگر نیت صحیح نہیں، یا دونوں باتیں ہیں لیکن اعتقاد صحیح نہیں، یعنی ایمان نہیں، تو پھر وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا. وہاں یہ بات تھی کہ تینوں باتیں موجود ہیں، عمل بھی، صدیق اکبر کا عمل بھی نیک، نیت بھی نیک، اعتقاد بھی درست. اور یہاں امیہ بن خلف جیسے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے تو فرمایا تینوں باتیں مفقود ہیں. ایک طرف تو بخل ہے، وہ بخل بذات خود برا کام ہے، کنجوسی، بخل کرنا، صحیح جگہ پر خرچ کرنے سے آدمی کا کترانا، یہ بذات خود برا عمل ہے. پھر آگے وستغنا، بے پرواہی، یعنی کچھ فکر ہی نہیں کہ اس میرے بخل کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے، تو بے پرواہ زندگی گزار رہا ہے. جو آدمی بخیل ہوتا ہے، مالدار ہے لیکن بخیل ہے، تو اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. کوئی اچھا سمجھے گا، مجھے برا سمجھے گا، کوئی اس کو تو اپنے مال جمع کرنے سے غرض ہے. تو استغنا کی کیفیت ہے. اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے کی بھی پرواہ نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی بھی پرواہ نہیں کہ وہ اس عمل سے خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا. تو اس طرح اس کی عمل بھی خراب اور نیت بھی خراب، اور پھر وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور وہ تکذیب بھی کرتا ہے اچھے انجام کے لیے. جب اسے کہا جاتا ہے کہ بھئی نیک عمل کرو تو جنت ملے گی، تو وہ کہے جنت تو ایسے ہی قصہ کہانی کی بات ہے، الیاذ باللہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کو جھٹلاتا ہے. تو اعتقاد بھی خراب، عمل بھی خراب، نیت بھی خراب، اعتقاد بھی خراب. جب یہ تینوں باتیں ہوتی ہیں تو فرمایا کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کا انجام یہ ہوگا کہ ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے مصیبت کے راستے کی. یعنی پھر وہ مصیبت ہی کے راستے پر بڑھتا چلا جائے گا. مصیبت کا راستہ کیا ہے؟ جو دوزخ تک جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی تک جاتا ہے. پھر اس کو وہی کام کرنے کی توفیق ہوگی، اللہ بچائے، وہی کام وہ کرے گا، اس کو وہی کام بھائے گا، اسی کام میں اس کا دل لگے گا، اسی کام سے کو وہ اچھا سمجھے گا جو اس کو دوزخ میں لے جانے والا ہے. الیاذ باللہ العظیم. جیسا پہلے کے بارے میں فرمایا تھا، جو آدمی کا عمل ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو، اعتقاد ٹھیک ہو، تو پھر ہم اس کو آسانی پیدا کر دیتے ہیں اس راحت کے انجام کی طرف جانے کے لیے. یعنی پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اچھا کام کروں، اس کا دل میں امنگ پیدا ہوتی ہے نیکی کا کام کرنے کی، اور پھر رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں. تو ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، دوسری تیسری کو کھینچتی ہے، اور اس طرح پہ رفتہ رفتہ اس کا وہ راستہ جو جنت کی طرف جانے والا ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور اس کے برعکس جس آدمی کا عمل خراب ہو، نیت خراب ہو، اعتقاد خراب ہو، تو اس کو پھر برے کام ہی اچھے لگنے لگتے ہیں. اللہ بچائے. وہی اس کے لیے، اسی میں اس کو لطف آتا ہے، اسی کا اس کو شوق ہوتا ہے، اسی کی اس کی دل میں امنگ پیدا ہوتی ہے، وہی کام کرنے کے وہ اسباب تلاش کرتا ہے. تو برائی جو ہے وہ برائی کو کھینچتی ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے. یعنی جب ایک مرتبہ ایک آدمی کو کسی گناہ پر جرأت ہو گئی تو
اس گناہ پر جرأت ہونے کے نتیجے میں اس کو مزید گناہ کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے. اسی لیے یہ تعلیم ہے کہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھ کر اختیار نہ کرو. یہ سمجھ کر کہ چلو چھوٹا سا گناہ ہے کر گزرو، اس کو معمولی سمجھ کر اختیار نہ کرو، کیونکہ جب وہ چھوٹا سا گناہ تم نے کر لیا تو اس کے نتیجے میں دل میں جو گناہ کی نفرت تھی، اس کی جو ایک رکاوٹ تھی، وہ دل سے ختم ہو گئی. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کبھی چلو ایک مرتبہ کیا تھا ایک مرتبہ اور کر لیتا ہوں، اور جب یہ کیا تھا تو چلو دوسرا بھی کر لیتا ہوں، اور دوسرا کیا تو پھر چلو تیسرا بھی کر لیتا ہوں. تو وہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے. ایک گناہ کے نتیجے میں پھر آدمی مختلف گناہوں کے لپیٹ میں آ جاتا ہے اور کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. الا یہ کہ پھر کسی وقت اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے، اور پھر توبہ کی توفیق ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی رحمت سے وہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ پتہ نہیں توبہ کی توفیق ملے کہ نہ ملے، وقت ملے